بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر 1، اس آیت کی برکت سے اللہ تعالی غموں کو دور فرماتے ہیں۔ نمبر 2، جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ نمبر 3، حدیث شریف میں ہے، جس مسلمان نے بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ مذکورہ آیت کریمہ پڑھ لی، اگر اس بیماری میں انتقال ہو گیا تو شہید کا اجر ملے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، اس دعا میں توحید، تسبیح اور استغفار تینوں چیزیں موجود ہے، لہذا کم از کم روزانہ 40 مرتبہ پڑھ لیجئے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا مگر ڈوب گیا۔ شداد اگلے سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا مگر دروازے پر پہنچ کر مر گیا۔ نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیاں اور حکومت کرنے کی تھی مگر ایک مچھر نے مار ڈالا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے اپنے لیے لمبے عرصے کی بادشاہیت کا انتظام کیا تھا مگر 3 سال بعد ہی ٹانگ پہ زہریلا زخم بننے سے عبرتناک موت مر گیا، اور آگے اس کی نسل بھی مٹ گئی۔ ہٹلر کے ارادے اور بھی خطرناک تھے مگر حالات ایسے پلٹے کہ خودکشی پر مجبور ہوا۔ دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک ہی وقت ملتا ہے، پھر جب اللہ تعالی کی پکڑ آتی ہے تو دھن، دولت، طاقت، قوت، وسائل، رسائل کچھ بھی کام نہیں آتا۔ سارا غرور، گھمنڈ اور تکبر یہیں پڑا رہ جاتا ہے، کچھ جاتا ہے ساتھ تو اعمال اور کردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر اور تہجد۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ سورۃ ضحیٰ۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ، میں رائگاں جا رہی ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا، اور اللہ کی طرف سے سورۃ ضحیٰ کی صورت میں بڑی خوبصورتی سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور یقین جانو عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے، اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ قبولیت کا اشارہ۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔
نصیب بدلنے پر لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر